سے نوازا ہوا ہے کہ ہم نے ذکر علی و حسین کر کے اپنے اس فرش کو بھی عرش بنایا ہوا ہے۔ اللہ یہ ذکر مسلسل کرتا ہے اور کبھی بھی اللہ اس ذکر سے رکتا نہیں ہے، اس لیے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ درود پڑھتا ہے اور مسلسل پڑھتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ وہ جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی پر درود کب سے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا ہر کام اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، کوئی بھی عمل اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، کوئی بھی وصف کوئی بھی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا کہ یہ کام اس نے بعد میں شروع کیا تو وہ حادث ہو جائے گا، اور جو حادث ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، جیسے اللہ جب سے ہے، جب سے اس کا ارادہ ہے، اور جب سے اس کا ارادہ ہے تب سے صاحبان تطہیر پاک ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے، تو ابھی میں نے جملہ عرض کیا، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے، تو اس کا عمل ہی ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہی عمل ہے، اس کی ہر صفت ذات سے متصل ہے، اس کا عمل ارادے سے دور نہیں، اس کا ارادہ عمل سے دور نہیں۔ تو اب سوال کا جواب صرف ایک ہے، اور آخری آدمی تک یہ جملہ محفوظ رہنا چاہیے کہ اگر سوال کیا جائے کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے، تو جواب صرف یہ ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے۔ تو اب تلاش کرو نا اسے کہ جب سے اللہ ہے تب سے وہ بھی ہے جس پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ جو فرمائی آپ نے، تو اب مصطفیٰ کی قدامت کا کون اندازہ لگا سکے کہ مصطفیٰ کب سے ہیں؟ بات اجازت ہے شروع کی جائے بات۔ آج ایک نئے انداز پیرائے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی قدامت کا اندازہ لگاؤ، مصطفیٰ کتنا قدیم ہے اس کا اندازہ لگاؤ۔ تو میرے عزیزوں، عالم اہل سنت نے لکھا کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ سلامت رہیں، اسی طریقے سے ساتھ آتے جائیں۔ باہر بھی کتنے حضرات بیٹھے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دھوپ کی شدت ہے، لیکن پروردگار آپ کو سایہ چادر زہرا کے سائے میں رکھے اور آپ کو ہر دھوپ سے بچائے۔ اور یہ دھوپ کوئی اتنی بڑی دھوپ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو آپ تک ولایت علی کی گرمی پہنچ رہی ہے، اس سے بڑی کوئی گرمی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، خصوصاً جتنے حضرات اور میری مائیں بہنیں باہر بیٹھی ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ جملہ یہ ہے کہ اب کون لگائے مصطفیٰ کی قدامت کا اندازہ، کون نبی کو پہچانے؟ یا رسول اللہ کہہ دینے سے رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ صرف رسول نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے۔ توجہ، صرف رسول نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغامبر۔ میں بھی کسی سے کہہ دوں کہ میرا پیغام پہنچا دو تو میرے لیے پیغامبر ہو جائے گا، لیکن اللہ کسی کو سفیر کہے، اللہ کسی کو رسول کہے، اللہ کسی سے کہے کہ میرا پیغام پہنچا دو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ پہنچانا چاہتا ہے ویسے پہنچائے، اور پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فکر قدرت کو ویسے ہی سمجھے جیسے خود اللہ اپنی فکر کو سمجھ رہا ہے۔ سلامت رہے۔ میں نے کہا کہ ایک نئے پیرائے سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو کون مصطفیٰ کی قدامت کا اندازہ لگائے؟ اجلہ اصحاب کرام کے مجمع میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کسی نے یقیناً پوچھا ہوگا، اس لیے کہتا ہوں کہ میں صحابہ کے احترام کا قائل ہوں کہ صحابہ نے بہت سے مراحل سے پردہ ہٹوا دیا، نہ سوال کرتے تو شاید یہ جواب ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں، آپ کو کیسے خلق کیا گیا؟ آپ کہتے ہیں آپ نور سے ہیں، تو وہ نور اور اس نور کی ابتدا کیا ہے، اس نور کا آغاز کیا ہے، اس نور کا منبع کیا ہے، اس نور کا مقصد کیا ہے؟
اس نور کا مخزن کیا ہے؟ ایک بار پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا۔ کسی نے اس جملے کی تشریح لکھی، ایک عالم اہل سنت نے اس جملے کی تشریح لکھی اور انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے، خدا کے لیے جملہ ضائع نہ ہو اور سب بیٹھے ہیں توجہات آپ کی میری طرف مبذول ہیں، انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، ہاں تمام حضرات جو آگے بیٹھے ہیں یہ بھی بات کرتے رہے میرے ساتھ۔ اللہ نے یہ، پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے خلق کیا یا اپنے نور جلال سے خلق کیا، نہیں، انہوں نے کہا، توجہ، انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے خلق کیا یا اپنے نور جلال سے خلق کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اللہ کے نور کی صفت سے خلق ہوئے ہیں، اللہ کے نور کی صفت سے خلق ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، پیغمبر نے کہا مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے، نور صفت سے خلق نہیں کیا ہے، نور ذات سے خلق کیا ہے۔ اب ذات کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کی ذات جاتی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی ایک ذات ہے اور وہ ذات ہے کہ سب کے سب انسان ہیں۔ سلامت رہے۔ ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کے سب یہاں بیٹھے ہیں اور سب کی ذات ایک ہے، اور ذات کیا ہے کہ سب انسان ہیں، صفتیں مختلف ہیں، صفت میں سب مختلف ہیں لیکن ذات میں سب ایک ہیں۔ جہاں جائیں گے سب کے سب انسان ہوں گے، صفتیں مختلف ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے ذات کے نور سے بنایا ہے۔ اب یہ تلاش کرو کہ اللہ کی ذات کیا ہے، ادھر سلامت رہا۔ اب یہ تلاش کرو کہ اللہ کی ذات کیا ہے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا العلم ذات ہی، اللہ کی ذات ہی علم ہے اور علم ہی ذات ہے، ذات ہی علم ہے اور علم ہی ذات ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، جملہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ انسان کی ذات ہے انسان، جہاں وہ جاتا ہے اس کی ذات ایک ہی رہتی ہے، اس کی ذات ایک ہی رہتی ہے۔ اب یہ میری طرف دیکھیے، یہ میرے ہاتھ پاؤں ہیں، یہ میرے ہاتھ پاؤں ہیں، یہ والا ہاتھ بھی میرا انسان ہے اور یہ والا ہاتھ بھی میرا انسان ہے، میرا سر بھی انسان ہے، میرے قدم بھی انسان ہے، میری آنکھیں بھی انسان ہیں، میری زبان بھی انسان ہے، یہ سب میری ذات کا حصہ ہے، یہ سب میری ذات کا حصہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عزم جدا ہوتا ہے تو کہے گا، کہلائے گا ذات کا ہی حصہ۔ سلامت رہے۔ پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ دے رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں جیسے آپ سن رہے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ آپ تک جملے پہنچ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عزم بھی جدا ہوتا ہے تو جہاں وہ عزم جائے گا وہ ذات کا ہی حصہ کہلائے گا، اس لیے کہ ذات کا حصہ ہے۔ اب نہ معلوم جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ پیغمبر نے کہا اور عالم اہل سنت اس کی تشریح میں لکھا کہ پیغمبر نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے، تو اللہ کی ذات کبھی اس سے جدا ہوگی نہیں۔ یہ گھر جا کے اس جملے کا تشریح کر لیجئے گا آپ، بعض جملوں کی تشریح ممکن نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نور اس کی ذات سے جدا ہوا نہیں۔ اب تلاش کرو کہ پیغمبر کب سے ہے جو اس کی ذات سے جدا ہوا ہی نہیں۔ تو اب جو صفت ذات کی ہوتی ہے وہی ہر عزم کی ہوتی ہے۔ میرے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، آپ کے جسم میں بھی خون دوڑ رہا ہے۔ کیسے مثال دوں اور کیسے سمجھاؤں؟ سب کے جسموں میں خون دوڑ رہا ہے، ہر انسان کا بلڈ گروپ الگ ہے۔ کچھ لوگوں کے بلڈ گروپ ملتے ہیں، کسی کا اے پازیٹیو ہے، کسی کا بی پازیٹیو ہے، کسی کا اے بی پازیٹیو ہے، کسی کا اے بی نیگیٹو ہے، کسی کا او نیگیٹو ہے، یہ بلڈ گروپ ہوتے ہیں نا۔ اب سمجھ لیجئے کسی کا اے بی پازیٹیو گروپ ہے، اس کے پورے جسم میں جتنا خون ہوگا وہ سارا کا سارا ایک ہی بلڈ گروپ ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ کا گروپ الگ ہو، یہ طرح سلامت رہے آپ، پاؤں کا گروپ الگ ہو، ٹھیک ہے، ایک ہی گروپ ہوگا، ایک ہی گروپ ہوگا۔ اب اگر کوئی عزم جدا ہوتا ہے تو صفت جدا نہیں ہوگی، صفت وہی رہے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے صفات کیا کیا ہیں،
اللہ کے صفات پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے صفات لامحدود ہیں، جملہ ضائع نہ ہو، اللہ کے صفات لامحدود ہیں۔ پیغمبر نے کہا مجھے اللہ نے اپنے صفت ذات سے خلق کیا، تو ضروری ہے کہ جو ایک جزو کی صفت ہو وہی دوسرے جزو کی بھی صفت ہو۔ اب اگر پیغمبر کا نور جدا ہے تب بھی اس کی ذات کا حصہ ہے، اور جدا نہیں ہے تب بھی اس کی ذات کا حصہ ہے۔ ادھر ہے آپ، میں نے کہا تھا نا نئے پیرائی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر نبی کا نور جدا ہے تب بھی اس کی ذات کا حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ سے کوئی چیز جدا ہو نہیں سکتی، اور اللہ سے جو چیز جدا ہو جائے وہ ناقص ہو جائے گا، اور جو ناقص ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ تو نبی اس کی قدامت کا کون اندازہ کرے، اس کے مرتبے کو کون اندازہ کرے؟ جب نبی کا نور خلق ہوا، اور نبی کے نور کو اللہ نے علم کے 20 دریاؤں میں غوطہ دیا۔ شروع ہو رہی ہے بات، علم کے 20 دریاؤں میں غوطہ دیا، ہر دریا میں غوطہ کھا کے باہر نکلا، علم کے 20 نور کے 20 دریا، آخری دریائے نور سے نبی کا نور مجسم باہر آیا، وہ نور دریائے نور علم تھا، اور جیسے ہی نبی کا نور مجسم، نبی کا نور اول باہر آیا، جبروت الہی کا مشاہدہ کیا، اور جیسے ہی جبروت الہی کا مشاہدہ کیا، جملہ دینے جا رہا ہوں اور جملہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہے، جیسے ہی جبروت الہی کا مشاہدہ کیا، جیسے ہی روب الہی کو دیکھا، جیسے ہی ملکوت الہی کو دیکھا، نبی کے نور پر لرزہ چھایا، لرزنے لگا، لرزہ تو جبین پر پسینے کے قطرے ٹپکے، جب جبین پر پسینے کے قطرے ٹپکے تو قریب تھا کہ پسینے کے قطرے ٹپک کر نیچے گریں۔ اللہ کو اپنے محبوب کا حسن اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس نے نہیں چاہا کہ پسینے کو بھی ضائع ہونے دے، اشارہ کیا ایک ایک پسینے کا قطرہ گرتا جائے، ایک ایک نبی بنتا جائے۔ سلامت رہا، ایک ایک پسینے کا قطرہ گرتا جائے، ایک ایک نبی بنتا جائے۔ ایک قطرہ گرا آدم بنے، دوسرا قطرہ گرا نوح بنے، تیسرا قطرہ گرا ابراہیم بنے، ایک قطرہ گرا الیاس بنے، ایک قطرہ گرا ادریس بنے، ایک قطرہ گرا خضر بنے، ایک قطرہ گرا لوط بنے، ایک قطرہ گرا ہود بنے، ایک قطرہ گرا صالح بنے، ایک قطرہ گرا یعقوب بنے، ایک قطرہ گرا یوسف بنے، ایک قطرہ گرا ایوب بنے، ایک قطرہ گرا اسماعیل بنے، ایک قطرہ گرا اسحاق بنے، ایک قطرہ گرا ابراہیم بنے، ایک قطرہ گرا موسیٰ بنے، ایک قطرہ گرا عیسیٰ بنے۔ اب 1,23,999 پسینے کے قطرے ٹپکے تو نبی بنے، تو اب اس نبی کی قدرت کا، اس نبی کے وصف کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کے جسم کا فاضل حصہ انبیاء بنتے چلے جائیں۔ سلامت رہے آپ، ادھر آپ سلامت رہے۔ جس کے جسم کا فاضل حصہ، بھائی یہ آپ نے ایسے کیا اور پسینہ ٹپک گیا، یوں کیا اور پسینہ ٹپک گیا۔ پسینہ دل سے لگا کے نہیں رکھا جاتا، ابھی بتاؤں گا کہ دل سے کیا چیز لگا کے رکھی جاتی ہے۔ پسینہ دل سے لگا کے نہیں رکھا جاتا، پسینے کو ایسے کر کے ٹپکا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جس نبی کے جسم کا فاضل حصہ انبیاء بن جائیں، جملہ ضائع نہ ہو، جس نبی کے جسم کا پسینہ انبیاء بن جائیں، اس نبی کا خون کیا ہوگا؟ کمبر کا مولا، دمت کلندر، دمت کلندر، نادائے آدمی۔ آپ سلامت رہے، جیسے آپ نے سنا ہے، لیکن فرمائے بڑا مشکل نقطہ، سلامت رہے۔ توجہ فرمائیے آپ، توجہ فرمائی آپ نے۔ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ، اور مسجد اقصیٰ کعبۃ قوس ہے، تلاش کرو کہ کون سجدہ گزار تھے جو وہاں رہ رہے تھے۔
کون تھے جو معبود کے ساتھ عبودیت کی مل کے بولے سارے ساتھ بولو آسمانوں تک آواز پہنچے سلامت رہیں میں تو کہوں گا خون نے استقبال کیا خون نے استقبال کیا جہاں نبی وہاں نبی کا خون جہاں نبی وہاں نبی کا خون تو میرے عزیزو کہہ دیا تھا ابو طالب نے جاتے جاتے کہا تھا علی یہ محمد تمہارے حوالے جہاں اس کا پسینہ گرے وہاں اپنا لہو گرانا محمد کی حفاظت کرنا باپ کی وصیت ہے تو علی سے لے کے حسین تک نے پوری کی یہ حسین کربلا میں نبی کے خون کو بچانے آئے ہیں نبی کے پیغام کو بچانے آئے ہیں تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہو لیکن ایک بادل کا ٹکڑا آ چکا ہے میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا سایہ ہو گیا ہے ذرا آنکھ اٹھا کے اس بادل کے ٹکڑے سے کہہ دینا کہ کربلا میں کہاں تھا بچے حسین کے پیاسے تھے ذرا سا بھی سایہ نہیں تھا سورج آگ برسا رہا تھا رونے بیٹھے ہونا تمہاری آنکھیں بھیگ رہی ہیں بس رونے والی شکل ہی بنا لو صبح سے جلوس میں تھک چکے ہو لیکن اتنے تو نہیں تھکے نا جتنے حسین تھک چکا ہے حسین اس وقت تک 72 لاشیں اٹھا چکے ہیں حسین 72 لاشیں اٹھا چکے ہیں حسین علی اصغر کی قبر بنا چکے ہیں حسین نے علی اصغر کی قبر بنائی اور پھر بہن کو الوداع کہا الوداع کہہ کے میدان کی طرف آئے حسین نے 17 حملے کیے فوج اشکیاء پر فوجوں کو ذوالکفل تک بھگا کر لے گئے بار بار واپس آتے تھے بار بار حملے کرتے تھے آخری حملہ جب ہوا ہے اور حسین لا حول کہہ کر واپس آئے تو ایک بار آواز آسمان سے آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آجا اے نفس مطمئن آجا اے حسین تیرا رب بلا رہا ہے آجا حسین اپنے رب کی بارگاہ میں آجا اب رب بلائے اور عبد نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور یہ کہہ کے نیام میں رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون میری طرف دیکھنا ہاں یہ باہر جو بیٹھے سارے ماتم کر رہے ہیں مجھے اندر والوں سے شکایت ہو رہی ہے آپ کے ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہے میرے عزیزوں آپ کے ہاتھ ویسے اٹھے دیکھو میرے باہر جتنے ماتمی بیٹھے خدا ان کو سلامت رکھے ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے میری طرف دیکھنا جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا اور یہ کہہ کے رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون حسین نے دونوں پاؤں رکاب سے اٹھائے اور اس طرح گھوڑے پر بیٹھ گئے ایسے گھوڑے پہ بیٹھے اور حسین نے ایسے ہاتھ رکھے حسین نے گردن جھکا لی اس لیے کہ رب بلا رہا تھا جیسے ہی فوج نے دیکھا کہ حسین نے تلوار نیام میں رکھ لی ہے ذوالفقار نیام میں چلی گئی بھاگی ہوئی فوج واپس آئی میرے مولا زین العابدین نے کہا جس کے پاس جو ہتھیار تھا اس نے اس ہتھیار سے حسین پر حملہ کیا کسی نے تلواریں ماری کسی نے نیزے مارے کسی نے لاٹھیاں ماری جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس
उसने पत्थर मारे। अरे फातिमा का लाल ज़ीने फरस से जमीन पर आ गया, ज़ीने फरस से जमीन पर आया तो एक बार तो जानू होकर बैठा। यही वक्त था जिस वक्त में तुम बैठे हो, मातम करो, ये जितने लोग बैठे मातम करो, यही वक्त था, यही गुजरता हुआ लम्हा जो लम्हा गुजर रहा है, असर का वक्त था। हुसैन दो जानू होकर बैठ गए। हुसैन के पूरे जिस्म पर तीर लगे हुए थे। अब जिस्मों पर तीर की कोई गुंजाइश नहीं थी, हर तीर से लहू बह रहा था। हुसैन बैठ गए। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने एक नेज़ा लिया, हुसैन के पहलू में चिबोया। नेज़ा दूसरी तरफ से पार हो गया, नेज़ा दूसरी तरफ से पार हो गया। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि उसने नेज़े को वापस खींचा। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जब मैंने अपने बाबा को दफनाया था तो मैंने बाबा के पहलू में सुराख देखे थे, मैंने बाबा के पहलू में सुराख देखे थे। एक और शख्स आगे बढ़ा, उसने हुसैन के मुंह पर तमाचे मारे। कभी इधर तमाचा मारता है, कभी इधर तमाचा मारता है। हुसैन कभी लड़खड़ा के इधर गिर रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं। एक और शख्स आगे बढ़ा, उसके पास कुछ नहीं था। उसने सामने देखा एक पत्थर पड़ा हुआ है, बड़ा सा पत्थर उसने उठाया, हुसैन के सर पर मारा। सर शिकाफ्ता हो गया। शिमर आगे बढ़ा, हुसैन को लिटाया। पुश्त के फासे 13 ज़रबों से हुसैन का गला कटा। सहरा की आवाज आ रही थी, ना मारा, मैंने चक्कियां 20-20 कर पाला है। मातम है हुसैन। अली हमजा साहब नो आगानी करेंगे। और मेरा गाजी वीरन टूट गया है ना अकबर है ना कासम है। मेरा गाजी वीरन टूट गया है ना अकबर है ना कासम